سلسلہ تفسیر القرآن جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی 129 آیات ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ 130 نمبر آیت سے ہم شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، آیت نمبر 130۔ آج کا سبق یہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ۔ یعنی منافع جو ہے، اگر کوئی تمہیں ادھار دیتا ہے یا تم کسی کو ادھار دیتے ہو تو اس پہ سود نہ لو، نہ دو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہ یاد رکھیے گا، سود جو ہے نا یہ 3 چیزوں میں ہے۔ ایک تو ثمنیت، یعنی پیسے میں، کہ پیسہ آپ نے 10 روپے لیے ہیں کسی سے 1 مہینے کے لیے، آپ کہتے ہیں مجھے 10 روپے دے دو، 1 مہینے بعد آپ کو 15 روپے واپس کر دوں گا، یہ بھی سود ہے۔ دوسرا، آپ نے کسی چیز کو اس کی جنس سے تولا، جنس کے ساتھ آپ نے کیا۔ وہ جنس کیسے ہے؟ آپ نے کہا جی آپ 5 کلو گندم مجھے دے دیں اور اگلے مہینے آپ مجھ سے 10 کلو گندم لے لینا، یا 5 من گندم مجھے دے دیں، اگلے مہینے 10 من مجھ سے لے لینا، یہ بھی سود ہے۔ بے شک 1 من ہی زیادہ کیوں نہ ہو، سود ہے یہ۔ نمبر 3، گن کے کوئی چیز دینا، 15 لے لو، اگلے مہینے 20 دے دوں گا، 15 دے دو، اگلے مہینے میں 20 دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنس کے ساتھ، تولنے کے ساتھ، اور تیسرا عدد کے ساتھ، تینوں طرح سے جو چیزوں کے اندر آپ زیادتی کریں گے وہ سود کے اندر شمار ہوگی، وہ سود ہے۔ آپ گن کے کوئی چیز زیادہ لیتے دیتے ہیں تو سود، پیمائش کر کے تول کے کوئی چیز زیادہ لیتے دیتے ہیں تو سود، اور نمبر 3 قیمت کے لحاظ سے، کہ کسی چیز کی قیمت، اس کی قیمت ہے گلاس کی 50 روپے، آپ کہتے ہیں یہ مجھے دے دو اور اگلے مہینے میں آپ کو 100 روپیہ دے دوں گا، حالانکہ قیمت اس کی 50 روپے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے سود میں آتی ہے۔ اللہ کریم نے صحابہ کو مال و دولت کی حرص اور حوث سے بچانے کے لیے مال کو دگنا اور چوگنا اکٹھا کرنے کی جو ہر انسان کے دل کے اندر ایک بات ہوتی ہے، اللہ نے اس بات سے بچانے کے لیے صحابہ کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو نہ کھاؤ دگنا چوگنا کر کے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے واتقوا النار التی، اب دیکھیے پہلے کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ساتھ ہی اللہ نے کہا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بھی ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات ہے شرک والی۔ شرک تو آپ سارے سمجھتے ہیں نا، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات سمجھنا، اللہ کی صفات جیسی کسی کے اندر صفات سمجھنا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اب یہ آیت نمبر ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 130، سورہ آل عمران، آیت نمبر 130 آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے نا وہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ 131 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے واتقوا النار، آگ سے ڈرو۔ پہلے کہا اللہ سے ڈرو، پھر کہا کیا کہا؟ آگ سے ڈرو۔ اب اللہ سے بھی ڈرنا ہے ہم نے اور آگ سے بھی ڈرنا ہے ہم نے۔ اب یہ بات اگر آپ سمجھیں گے تو بڑا لطیف نکتہ ہے یہ۔ ڈرنا تو صرف اللہ سے چاہیے، اللہ کے علاوہ تو کسی اور سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن رب خود کہہ رہا ہے واتقوا النار، آگ سے ڈرو، تو کیا نعوذ باللہ اللہ ہمیں شرک کی دعوت خود دے رہا ہے؟ اس سے تو پھر یہی پتہ چلے گا۔ اس لیے میں آپ کو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ لفظ، اگر ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے، اگر وہی لفظ کسی دوسری شے کے لیے بولا جائے تو وہاں نیت مراد لی جائے گی۔ نیت کیا ہے؟ کس نیت سے بول رہا ہے لفظ یہ؟
جیسے داتا لاہوری ہیں، ان کو ہم داتا صاحب کہتے ہیں، اللہ بھی داتا ہے، وہ بھی داتا ہیں، لیکن لاہور والے داتا وہ ہیں جو اللہ کے منگتے ہیں، جو اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اور اللہ وہ داتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جو سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ غریب نواز، ہم حضرت خواجہ معین الدین کو غریب نواز کہتے ہیں، غریبوں کو نوازنے والا۔ اب غریب نواز اللہ بھی ہے، غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا لقب بھی ہے، لیکن اللہ وہ غریب نواز ہے جو کسی سے لے کے غریبوں کو نہیں دیتا، لیکن اجمیر والے غریب نواز وہ ہیں جو اللہ سے لے کے غریبوں کو دیتے ہیں۔ جب اتنا بڑا فرق ہوگا نا، پھر شرک نہیں ہوگا۔ آپ یہاں بھی توجہ کریں گے تو آپ کو وہی نقطہ نظر آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا واتقوا النار، آگ سے ڈرو۔ اب ڈرنا تو ہم نے اللہ سے ہے، اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے جب تم آگ سے ڈرو گے نا، جہنم کی آگ سے، حقیقت میں وہ میرے عذاب سے ڈرنا ہے، حقیقت میں وہ تم مجھ سے ہی ڈر رہے ہو۔ اسی طرح بلا مثال و بلا تشبیہ جب کوئی بندہ یا علی مدد کہتا ہے نا، وہ علی کو اللہ سمجھ کے نہیں کہتا، یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، وہ رسول اللہ کو اللہ کا رسول سمجھ کے کہتا ہے، اللہ سمجھ کے مدد نہیں کہتا۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ تو جب فرق ہو نا نیت کے اندر، پھر شرک لازم نہیں آتا۔ شرک کب لازم آئے گا؟ جب نیتاً بندے کے دل میں فطور ہو اور وہ اپنے پیر کو سجدہ کر رہا ہو اور لوگوں کو بتا رہا ہو کہ ساڈا تے حج ایتھے ہی ہو جاتا ہے، ساڈا تے حج آ ہی ہو گیا، ساڈا تے سجدہ ایتھے ہی ہو جاتا ہے، بس اسی دے اینو ہی سجدہ کرنا صورت نو، اسی بے صورت نو سجدہ نہیں کرنا۔ جب وہ ایسی باتیں کرے گا پھر وہ یقیناً شرک کر رہا ہے، کیونکہ اب وہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے جب اپنے مرشد کو سجدہ کرتا ہے۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی آپ نے، بس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت جو آئے گی اس میں پھر ایک اور بڑی لطیف بات اللہ نے کہی۔ یہاں آپ سمجھ گئے کہ واتقوا اللہ اور واتقوا النار میں فرق کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا النار، دوزخ کی آگ سے ڈرو۔ دوزخ کی آگ سے بھی اس لیے ڈرنا ہے کہ دوزخ کی آگ اللہ نے بنائی ہے عذاب دینے کے لیے، اس لیے اس سے ڈرنا ہے۔ واتقوا النار، آگ سے ڈرو، التی، وہ آگ جو اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ جہنم کی آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ لیکن جائیں گے تو وہاں مسلمان بھی، کیا خیال ہے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ مسلمان بھی وہاں جائیں گے، پھر یہ اللہ کا فرمان سچا کیسے ہوگا؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، آگ سے ڈرو، وہ آگ جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یا اللہ اگر کافروں کے لیے بنائی ہے تو پھر اپنے نبی کے غلاموں کو وہاں کیوں بھیجنا ہے؟ پھر حضور کے امتی تو نہیں جانے چاہیے جہنم میں؟ حالانکہ بڑی حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ جہنم میں جائیں گے مسلمان۔ اس کی توجیہ پیش کرتے ہوئے، اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل جس طرح جنتیں 8 ہیں نا، اسی طرح جہنم کے بھی طبقات ہیں، جہنم کے بھی طبقات ہیں۔ اللہ نے جو کافروں کے لیے آگ تیار کی ہے وہ جہنم کی سب سے زیادہ خطرناک آگ ہے۔ یہ اس آگ کا تذکرہ ہے۔ جہنم کے طبقات ہیں، ایک طبقے میں سود خور رہیں گے لیکن ہوں گے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے کے معاف کر دے گا۔ ایک طبقے میں زانی ہوں گے، ایک طبقے میں شرابی ہوں گے، ایک طبقے میں ہمسایوں کے حقوق کھانے والے ہوں گے، ایک طبقے میں ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ جائیں گے ضرور، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کرم ان پہ فرمائے گا تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جس آگ کا ذکر یہاں پہ ہے یہ خاص کر اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ جہنم کا ایک خاص حصہ ہے، طبقہ ہے، اس کے اندر فقط کافر ہی جائیں گے۔ تو رب فرماتا ہے اے لوگو، میرے اور میرے محبوب کی نافرمانی میں کہیں حد کفر تک نہ پہنچ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگ جو کافروں کے لیے خاص طور پہ تیار کی گئی ہے کہیں تم اس آگ کے مستحق نہ بن جانا، کیونکہ اگلی آیت اس پہ اشارہ کر رہی ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔
اور یہاں ایک اور بہت پیاری اللہ تعالیٰ نے ٹرم یوز کی ہے، جس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ نظر آئے گی۔ پیچھے سیگا ہے ایک وَأَطِيعُوا، اور تم سارے اطاعت کرو، اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی ہم سب کو اطاعت کرنے کے زمرہ میں عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت اللہ اور اس کے محبوب کی کرنی ہے۔ فرمایا جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے، صرف اللہ کی اطاعت کرو گے کہ ہم نے صرف اللہ کی بات ماننی ہے، تو کام نہیں بنے گا۔ والرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو گے تو کام بنے گا۔ کام کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، پھر تم رحم والے بنو گے، پھر تم پہ کرم ہوگا، پھر اللہ کریم جل جلالہ کو تم پہ ترس آئے گا بصورت دیگر۔ اگر تم اللہ اللہ کرتے رہے، میرے اللہ کے محبوب سے دور رہے، اللہ کریم تم پہ ترس نہیں کھائے گا، رب تم پہ کرم نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو۔ جن کاموں میں اللہ نے مغفرت رکھی ہے یعنی ان کاموں کی طرف دوڑو، وہ کام کرنے میں جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو، یعنی جنتیوں والے کام شروع کرو۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کا عرض، چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کا عرض، کپڑے کا عرض ہوتا ہے نا، عرض کہتے ہیں ہم اس کو، ہاں جی، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال ہوا، اور سوال کرنے والے تھے یہودی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب میں بات آئی ہے، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے۔ جنت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے۔ جب جنت اتنی بڑی ہے تو پھر دوزخ کہاں پہ ہے؟ جب جنت ہی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے، پھر دوزخ کہاں پہ ہے؟ جنت تو آ گئی 7 آسمانوں میں بھی جنت آ گئی، 7 زمینوں میں بھی جنت آ گئی، پھر جہنم کہاں پہ ہے؟ اب اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، واقف اسرار رموز ربانی حضور سید عالم، آپ مسکرائے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بھلا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ، جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جب رات آتی ہے پھر دن کہاں جاتا ہے؟ وہ لاجواب ہو گئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ قادر ہے، اس نے اس زمین کے اور آسمان کی 2 جہتیں بنائی ہیں۔ فرمایا یہ زمین بھی گردش کرتی ہے، یہ آسمان بھی گردش کرتا ہے۔ جب جنت ایک طرف ہوتی ہے تو جہنم دوسری طرف ہوتی ہے۔ جس طرح جب پاکستان میں رات ہوتی ہے تو ناروے میں دن ہوتا ہے، جب وہاں دن ہوتا ہے تو جب وہاں رات ہوتی ہے تو پاکستان میں دن ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے اللہ دن اور رات کو الٹ پلٹ رہا ہے، ویسے ہی اللہ کریم جل جلالہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں اللہ کریم جل جلالہ نے جنت بھی بنائی ہے۔ فرمایا یہ تو سوال بنتا ہی نہیں کہ رب کے لیے کیسے ممکن ہے۔ اللہ کے لیے ایسے ہی ممکن ہے جیسے وہ رات آتی ہے تو دن کو چھپا لیتا ہے، دن آتا ہے تو اللہ رات کو چھپا لیتا ہے۔